جوش ملیح آبادی جیسے جاگیردار وہ مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ افشا آواز نہیں. آپ کو کسی نہ کسی قسم کے کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے. یہ ہائیبرڈ سسٹم ہی ٹھیک ہے. بالکل بالکل. کیپٹلزم کی رگوں میں خون بہرحال کلونلزم کا ہی بھاگ رہا ہے. اس نظام کو ختم کر کے ایک نیا نظام لانا چاہیے. ہمارے بارے میں یہ کہا جائے گا انہوں نے گھروں نہیں ووٹ پہنے اور شاید ملے بھی نہ. جو جس کلاس سے ہے وہ وہیں پہ رہے. اگر مزدور ہیں تو ان کو مزدوروں کے حقوق دیے جائیں. ان کو یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ لیڈرشپ رول میں آ جائیں. جو فیمنسٹ کرٹیکل تھیوری ہے اس کو لبرل ایک پیکنگ کے طور پر استعمال کر کے پیش کیا گیا. سبالٹن کو تو آپ سنتے ہی نہیں اور ہائپر کیپٹلزم کو تو چھوڑ ہی دیں. ہمیں نہیں، سوری، عام جنتا کو یہ بات کرنے کا حق نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کنٹروورسیز کریٹ کی جاتی ہیں اور پھر انہیں پر تھرائیو کیا جاتا ہے. وہ اس پر سنی پلاس لگائیں گے. او سوری، ہمیں برانڈ انڈورسمنٹ نہیں کرنی. بینڈیڈ لگا دیں گے. ہاں، بینڈیڈ لگا دیں گے. تو اچھی لگتی کہ میں بینڈ لگایا ہو. سعدیہ، دنیا میں کتنی ہی پولیٹیکل اور سوشل موومنٹس چلیں لیکن دو باتیں ان میں مجھے کامن دکھائی دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کتنا ہی ریڈیکل ساؤنڈ کر رہی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر جا کر دیکھا کہ وہ سسٹم کے ساتھ بارگین کرتے ہیں. وہی سسٹم جس کو وہ بدلنے کا دعویٰ کر کے آئے ہوتے ہیں یا وہ سٹارٹ لیا ہوتا انہوں نے، اور پھر اسٹیٹس کو کے ساتھ ایک کمپرومائز دیکھنے کو ملتا ہے. اور جو دوسری کامن چیز ہے وہ ہے لیڈرشپ. وہ ایک خاص کلاس سے ہو یا ان کے ساتھ ورکرز کی شکایات کا لیول ہو، وہ خود کو لیفٹ آؤٹ بھی فیل کرتے رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو وہ سرخ انقلاب ہو یا انسانی حقوق سے جڑی ہوئی کوئی بھی تحریک ہو، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں، حقوق کی بات کریں یا فیمنزم کی بات کریں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تحریکوں کی لیڈرشپ سے لوگ ڈس اپوائنٹ کیوں ہوئے یا کیوں ہو جاتے ہیں، کیا وجہ بنتی ہے. ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد ایک مونوٹنی آ جاتی ہے یا سپر سیچوریشن کا مرحلہ آ جاتا ہے یا اس میں دیگر عوامل کیا کہتے ہیں کار فرما ہوتے ہیں. جی بالکل. تو کسی نہ کسی لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہ پیٹریارکی ہو، وہ کلونلزم ہو، وہ کیپٹلزم ہو، وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہم دیکھتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ لیڈرشپ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، اس کلاس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اس پوزیشن کے ساتھ مسئلہ ہے، یا پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا سوشل کیپٹل کو بھی تو سیف رکھنا ہے اور جو سیلف اسرشن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے، جو آپ نے بات کہی اس میں بنیادی مسئلہ ہی ان سیاسی جماعتوں کی بنیاد ہے، ان موومنٹس کی بنیاد ہے. بہت سی موومنٹس بات کرتی ہیں نظام کو بدلنے کی، لیکن وہ کس طریقے سے نظام کو بدلیں گی؟ وہ نظام کو بدلیں گی ریفارمز کے ذریعے. یعنی نظام یہی رہے گا لیکن ہم اس میں کچھ تبدیلیاں لے کے آئیں گے، اصلاحات لائیں گے. بالکل اصلاحات لے کر آئیں گے. مثال کے طور پر ہم امیروں پہ زیادہ ٹیکس لگا دیں گے، مثال کے طور پر اور بھی اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو ہم کریں گے. عورتوں کا کوٹا بڑھا دیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ ایک نظام کو بدلنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نظام میں مسئلہ ہے. کیا اس نظام کو ریفارم کرنا چاہیے یا اس نظام کو ختم کر کے ایک نیا نظام لانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو وہی والی بات ہے کہ کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہے، اس کے اوپر آپ ٹیپیں لگاتے جائیں تو اس کا ٹوٹا ہوا پن نظر نہیں آئے گا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ ٹیپس کھل جائیں گے. تو اگر آپ کی بنیاد ریفارم ہے اور ریولوشن نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ والے مسائل تو آپ کے ہمیشہ آتے ہی رہیں گے. کیونکہ اگر آپ کو ریفارم کرنی ہے
تو ظاہری بات ہے آپ کو اسٹیٹس کو کے ساتھ بارگین بھی کرنی پڑے گی, آپ کو کسی نہ کسی قسم کے کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے اگر آپ اس نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو اس نظام کا حصہ بننا ہے یا اس نظام کو تبدیل کرنا ہے؟ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے اس نظام کو ختم کرنا ضروری ہے. لیکن وہ اس کا حصہ بن جاتے وہ ہیں اس کا حصہ بن جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا حصہ بن کر تبدیلی لائیں گے. بالکل. اور یہ مسئلہ بیسیکلی فریم ورک کا ہے نا کہ آپ ریفارم لے کر آنا چاہتے ہیں یا اپنے بندوں کے ذریعے سے لانا چاہتے ہیں, یا اپنے بندوں کے ذریعے سے لانا چاہتے ہیں, اور آپ ریفارم اس طریقے سے لانا چاہتے ہیں کہ جس گروپ سے آپ کا تعلق ہے 250 لوگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے جو کہ سب سیٹ کر دیں گے. بالکل. ریفارم آپ اس طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو نہ بدلے, جو جس کلاس سے ہے وہ وہیں پہ رہے. اگر مزدور ہیں تو ان کو مزدوروں کے حقوق دیے جائیں, ان کو یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ لیڈرشپ رول میں آ جائیں, ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے کہ کئی دفعہ لیڈرشپ جو ریفارمز کی بات کرتی ہے وہ اپنے ہی طبقے کو اسٹرینتھن کرنا چاہتی ہے. چاہے پھر اس میں مثال دینی ہو تو پھر شوگر مل مالکان کی بھی بات آ جاتی ہے نا. بالکل. آپ یا تو وہ شوگر مافیا کو اصلاحات دیں گے یا پھر مزدور کے لیے آسانی پیدا کریں گے. بالکل بالکل. دونوں کے لیے ایک وقت پہ ہو سکتی ہیں؟ ایک وقت میں ممکن نہیں ہے. جو نظام ظلم پر مبنی ہے اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ون ون سچویشن ہو؟ پاسبل نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک کلاس بیسڈ سسٹم چلتا ہے, اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ کوئی سوشل تحریک ہو, کوئی سماجی تحریک ہو, یا وہ کوئی سیاسی تحریک ہو, سیاسی جماعت ہو, لیڈرشپ ایک خاص کلاس سے ہی آتی ہے. جی. اور وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم وہ جیسے آپ نے کہا مزدوروں کے حقوق ہوں, وہ انسانی حقوق کے جتنے بھی مختلف پاکٹس ہیں وہ ہم ان سب کو کیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ افشاں دیکھیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ گراس روٹ لیول سے جڑی ہوئی ہو. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اور میں جو سیاسی جماعتوں کی بات کروں گی تو میرے خیال میں بہتر ہوگا سیاسی تحریک کی بات کرنا, اور ہر وہ موومنٹ جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے, اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے, وہی بنیادی طور پہ ایک سیاسی تحریک ہے. سیاسی تحریک کا تعلق صرف انتخابی سیاست سے نہیں ہوتا, یا پارلیمنٹ سے نہیں ہے. بالکل بالکل, اس سے تعلق نہیں ہے اس کا. آرٹسٹ بھی سیاست کر رہے ہیں, لکھاری بھی سیاست کر رہے ہیں, فیمنسٹ سیاست کر رہے ہیں, ہم سب ایک سیاسی تحریک کا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو اتنا برا لفظ بنا دیا کہ کوئی اس سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہے, بالکل لیڈرشپ ایک مخصوص طبقے سے آتی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سبالٹرن کو تو آپ سنتے ہی نہیں. سبالٹرن کو تو آپ نے یہ حق ہی نہیں دیا ہوا کہ وہ اپنی روزی روٹی کے, اپنے روزمرہ کے مسائل سے آگے بڑھ کے سوچیں. وہ لوگ جو سبالٹرن سچویشنز میں ہوتے ہیں وہ اپنے روز کے مسئلے کو دیکھیں گے یا وہ ایک کلیکٹیو ایشو کے بارے میں بات کریں گے. تو لیڈرشپ کا یہی کردار ہے کہ وہ ان کو پہلے یہ آگہی دے کہ اس نظام میں کیا مسئلہ ہے اور کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد لیڈرشپ ان کے حوالے کی جائے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی نا کہ لکھاری اور ادیب بھی تحریک چلاتے ہیں, تو سعدیہ جو لٹریری موومنٹس یہاں پر چلیں, اگر ترقی پسند تحریک کی ہی بات کر لیں آپ, تو اس کی لیڈرشپ میں وہی تو انگلینڈ اور یورپ پلٹ ادیب اور لکھاری ہی دیکھنے کو ہمیں ملے. جوش ملیحہ آبادی جیسے جاگیردار وہ مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. ایلیٹ کلاس, رولنگ کلاس جو ہے, اس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس کلاس کے اس پورے پروسیس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی, جیسے آپ نے کہا کہ گراؤنڈ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے, تو گراؤنڈ ریالٹیز اس کلاس کی ہیں ہی, اور لیکن یہ بات کر رہے ہیں ان کے لیے, کرتے رہے ہیں, تو آپ کو یہ کھلا تضاد نہیں لگتا؟ افشاں دیکھیے, یہ وہی والی بات ہوگی کہ یہ ورکرزم جس طرح ایک فنامنا ہے کہ ہمیں نہیں, سوری, عام جنتا کو یہ بات کرنے کا حق نہیں ہے. لیڈرشپ کو ورکرز جیسا دکھائی دینا چاہیے.
جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا اس کے بارے میں کہ اس کا تعلق یہاں سے ہونا چاہیے, اس کو اس طرح کا دکھنا چاہیے, اس کو کھدر پوش ہونا چاہیے, اس کو سائیکل پہ سفر کرنا چاہیے, اس کو اے سی میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہو اور اس نے کندھے پر ایک رومال ڈالا ہوا ہو. اگر آپ کا اشارہ بھی انہی کی طرف جا رہا ہے جن کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں, تو شاید نہیں, اس کے اندر اور بھی لوگ آ جاتے ہیں نا, جیسے کوئی ہڑتالی کیمپ لگا ہوا ہے, ایتھنیسٹی سے ان کا کسی تعلق ہے, تو آپ نے وہاں وزٹ کرنا ہے, تو آپ نے جو لباس پہن کر جانا ہے نا, وہ اوتھے دا ٹانکا ہوئے. جی جی بالکل, کلچرل اپروپریشن کرتے ہیں نا آپ, اس طریقے سے کرتے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح کا دکھنا ہے, یا آپ کا تعلق فلاں فلاں خطے سے یا فلاں فلاں کلاس سے, یا اگر آپ بہت غریب ہوں گے تبھی آپ ایک اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں. لیڈر جو اصل کام ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کسی بھی سیاسی تحریک کے بنیادی فریم ورک پہ کام کرنا. ہمارے پاس ماضی میں مثالیں ہیں اس طرح کی لیڈرشپ کی جن کا تعلق یقیناً مالدار گھرانوں سے تھا, لیکن وہ کلاس ٹریٹرز تھے. انہوں نے اپنی کلاس سے بغاوت کی کیونکہ وہ اس کلاس کو بھی سمجھتے تھے, ان کو پتہ تھا کہ یہ نظام ہے, اس نظام کے اندر ہے وہ اس نظام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لیکن پھر وہ لوگ جڑے گراس روٹ لیول سے. ہمارے ہاں لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق تو ایلیٹ طبقے سے ہے, لیکن وہ گراس روٹ لیول پر جڑنا نہیں چاہتے. فوٹو آپس کے لیے آپ کرتے ہیں یہ والی چیزیں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے نا کہ آپ کی ہاریوں کے ساتھ, آپ کی مزارعین کے ساتھ, آپ کی مزدوروں کے ساتھ تصویریں ہوں, بلوچوں کے ساتھ, پشتونوں کے ساتھ, بالکل آپ کی ایتھنک مائنورٹیز کے ساتھ, ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ تصویریں ہوں. یہ سب فوٹو آپس ہیں, بٹ چند ریلیجس مائنورٹیز, سب نہیں, سب کے ساتھ نہیں آبویسلی. تو آپ ان کے ساتھ جڑنا بنیادی طور پہ نہیں چاہتے. آپ ورکرز کے گھروں میں جاتے ہیں جب آپ کو کوئی تعزیت وغیرہ کرنی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی آپ ایک فوٹو آپ کے لیے جاتے ہیں. کئی دفعہ تو آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی تعزیت کرنی ہو تو اس کو اپنے ہاں ہی بلا لیا جائے. تو جڑنا نہیں چاہتے, یہ مسئلہ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. آپ نے جیسے بات کی نا کہ وہ کلاس کے حوالے سے سعدیہ, تو مارکس نے تو کہا نا کہ جو اس کا تو جمہوریت پر اعتراض ہی یہ تھا کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر سبالٹرنس کو ان سے سب کچھ ہتھیا لیتی ہے, ایون لیڈرشپ رول بھی ہتھیا لیتی ہے. تو دیکھیں کہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ یا سوشل موومنٹ ایک بہرحال وہ ایک بڑی آبادی کی ول کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, آبادی کے ایک بڑے حصے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ریپرزینٹیشن, وہ لیڈرشپ, تو وہ ایک طبقے تک ہی پھر محدود رہ جاتی ہے. اور اس پر یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ یہ پریولیجڈ ہیں تو ان کی سنی بھی جائے گی, اور یہ بات کریں گے تو زیادہ بہتر انداز میں کہہ سکیں گے, اور پریولیجڈ ہیں تو ان کے اوپر ڈنڈا ڈوری نہیں اس طرح سے برسے گا, وہ سختیاں نہیں آئیں گی. یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, وہی والی بات ہے کہ اٹ از اے ویری فائن لائن دیٹ وی نیڈ ٹو بیلنس. اس میں جو یہ والی بات ہے کہ بالکل جس طرح ہم نے کہی کہ لیڈر کا تعلق جس بھی طبقے سے ہو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس تھیوری کو سمجھتا ہو, اس تھیوری پر اعتقاد رکھتا ہو, اور اس کی یہ نیت ہو کہ اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر, اس سیاسی فلسفے کی بنیاد کے اوپر اس نے جس بھی قسم کا کوئی انقلاب لے کر آنا ہے, یہ جو بھی سارا کچھ کرنا. اور کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں گراس روٹ کو, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک براڈر میجورٹی کو, سو یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود دیم. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے ورکنگ کلاس کو جب یہ شعور دے دیا اور ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی انٹلیکچوئل ریسورسز تک بھی تو دسترس ہے نا. کوئی بھی سیاسی موومنٹ کی ایک انٹلیکچوئل بیس ہوتی ہے. پاکستان میں ہوتی ہے شعور تو ایک ہی بندے نے دیا ہے. افشا آواز نہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ لیڈرشپ اب آئے ورکنگ کلاس سے, جو اور دوسرا سب سے اہم اس میں یہ بات یہ ہے کہ ورکنگ کلاس کے پاس یہ حق ہو کہ وہ آ سکے. جس ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے, اور ہم جمہوریت کو بہت
کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں دیکھیے اب وہی والی بات ہے کہ کانٹیکسٹ کی بھی بات ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ جس طرح کے جو فریم ورکس دیکھے ہیں, تو ہمارے پاس جو اویلیبل فریم ورک ہے ہم اس میں کہتے ہیں کہ یار جمہوریت جو ہے وہ اس سے تو بہتر ہے نا, وہ جو ایک دوسری سچویشن بن جاتی ہے جس کا ہم نام نہیں لے سکتے. تو بات یہ ہے کہ کیا سیکنڈ سٹیج کی جا رہی ہے, کیا سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے ان کے اندر تو سعدیہ, لیکن اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہی ٹھیک ہے, بہتر ہے. ہائبرڈ سسٹم کو اس لیے ٹھیک کہا جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی حکومت میں آنا چاہتا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ جب تک وہ یہ کمپرومائزز نہیں کریں گے وہ حکومت میں کس طرح آئیں گے. تو سعدیہ, بہرحال ہم جانتے ہیں کہ فیوڈلزم کے خاتمے کا بینیفیشری, اگر فرسٹ بینیفیشری کی بات ہو تو وہ کیپٹلزم ہی ہے. بالکل. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلزم کی رگوں میں خون بہرحال کلونلزم کا ہی بھاگ رہا ہے. بالکل بالکل. تو اس کے اندر سے لیڈرشپ جو نکل کر آئے گی جی, وہ کیسی ہوگی؟ وہ بھی اسی طرح کی ہوگی جس طرح کے آپ کے فیوڈل لارڈ سے, جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ہاری کام کرتے تھے, جن کو یہ نہیں پتا, جنہوں نے کبھی خود حل نہیں چلایا اور ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے, جو کبھی جا کے ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے. تو بالکل یہ والی بات تو ہے کہ ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ہے, لیکن اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مخصوص طبقے کی اجارہ داری کلاس ٹریٹرز کی نہیں ہے, اس مخصوص طبقے کے ان لوگوں کی اجارہ داری ہے جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اس نظام میں ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو تو یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ جی بالکل نظام بدل دیں گے, وہ نظام بدلیں گے نہیں, وہ اس پر سنی پلاس لگائیں گے. وہ سوری, ہمیں برانڈ انڈورسمنٹ نہیں کرنی تھی, بینڈیڈ لگا دیں گے. ہاں, بینڈیڈ لگا دیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ ہمارے سامنے جو ایک سچویشن آتی ہے کہ ایک مخصوص کلاس ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے, اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں, یہاں پر انتخابی سیاست کرنا ایک پریویلیج ہے. مجھے یہ بتائیے افشاں, میں یا آپ اس وقت انتخابی سیاست کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہمیں روزی روٹی کمانی ہے. ہمارے بارے میں یہ کہا جائے گا انہوں نے گھروں نہیں ووٹ پہنے, اور شاید ملے بھی نہ. تو عام انسان انتخابی سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ سسٹم اس طرح سے کام نہیں کرتا, سسٹم اس طرح ڈیزائن نہیں ہے اس کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پارٹی کے ٹکٹ کس قیمت میں ملتا ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انتخاب پہ جس طرح کا خرچہ ہوتا ہے, تو پھر وہ اجارہ داری تو اسی کلاس کی ہوگی. پھر جب جنہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے سود کے ساتھ واپس بھی تو لینا ہوتا ہے. انہوں نے بالکل, دیکھیے یہ تو انویسٹمنٹ ہے نا. اب جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جو سوشل موومنٹس ہوتی ہیں وہ بھی پولیٹیکل ہی ہوتی ہیں. بالکل. پاکستان میں کئی تحریکیں ایسی چل رہی ہیں حال کی گھڑی میں بھی. میں فیمنزم کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر فیمنزم کو ایک لبرل موومنٹ بنا کر پیش کیا گیا. جی. کیا وجہ ہے کہ جو فیمنسٹ کرٹیکل تھیوری ہے اس کو لبرل ایک پیکنگ کے طور پر استعمال کر کے پیش کیا گیا؟ اچھا دیکھیے, جو فیمنسٹ کرٹیکل تھیوری ہے وہ تو بات کرتی ہے انٹرسیکشنز کے حوالے سے. اس میں تو کلاس کی بھی بات ہوتی ہے, اس میں جینڈر کی بھی بات ہوتی ہے, اس میں ریس کی بھی بات ہوتی ہے, اس میں ساری انٹرسیکشنز کے بارے میں بات کی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں فیمنسٹ کرٹیکل تھیوری کا ذکر بھی ہے. ہمارے ہاں فیمنسٹ تھیوری کا ذکر ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بات ہوتی ہے فیمنزم کی, لیکن جو فیمنزم کا تھیوریٹیکل فریم ورک ہے, جو فیمنزم کی بنیاد ہے, اساس ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اور جو آپ ایک اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ یہ ایک لبرل کانسیپٹ ہے یہاں پہ, I would completely agree with this. It's not a progressive concept, it's a liberal concept. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ہم لوگ اس کو پرسیو کر رہے ہیں, میں تو پرسیپشن ہی کہوں گی اس کو, کیونکہ ایبسلیوٹ تو کچھ نہیں ہوتا تھیوریٹیکل فریم ورکس میں, تو اس کے اندر ہم کلاس کو تو مس کر رہے ہیں. ہماری اس کے اندر جو ہماری فیمنسٹ پالیٹکس ہے اس کے اندر کلاس انالیسس کہاں پہ ہے؟ سعدیہ, اس بات کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے تو دیکھیں, میرے نزدیک میرا خیال ہے آپ مجھ سے اگری کریں گی کہ فیمنزم اصل میں ایک فار لیفٹ بلکہ ایک ریڈیکل موومنٹ ہے. ریڈیکل موومنٹ, ٹھیک ہے, لیکن
پاکستان میں جب اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا ہم جو چہرے دیکھتے ہیں یا جن لوگوں کو ہم بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کے لیے ہماری مین اسٹریم میڈیا اوپن ہے، جن لوگوں کے لیے، جن چہروں کے لیے، جن اپروچز کے لیے، تو وہ خود کو لبرل بتاتے ہیں. جی، وہ تو ایک فار رائٹ کی بات نہیں ہو جاتی ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کنزرویٹو کا جو اپوزٹ ہے، جو اینٹونیم ہے، وہ لبرل ہے. حالانکہ ابھی جس طرح ہم لوگ ابھی شوٹ سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے ایڈیٹر کاشف ہی یہ بات بتا رہے تھے ہمیں، تھینک یو کاشف، کہ لبرلزم نے کیپٹلزم سے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دوسری چیزوں کے بارے میں وہ بات لبرلزم کرتا ہے، لیکن لبرلزم جو بنیاد ہے، جو اصل مسئلے کی جڑ ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرتا. تو ہمارے ہاں تو بالکل لبرلزم ہی ہے، ہمارے ہاں بلکہ پروگریسو سوچ بہت کم ہے، کیونکہ کیپٹلزم کے بارے میں کتنی بات کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، جو آپ کو ڈرائنگ رومز میں نظر آتا ہے، ادھر ادھر نظر آتا ہے، اس نے کبھی بھی کیا کیپٹلزم کے مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ اور ہائپر کیپٹلزم کو تو چھوڑ ہی دیں. بالکل، کبھی بھی یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. تو جب تک آپ کیپٹلزم کے بارے میں بات نہیں کر رہے، جب تک آپ اصل نظام کی خرابیوں کی نشاندہی نہیں کر رہے، تب تک کوئی بھی بات کس طرح کی جا سکتی؟ تو جب آپ ہائپر کیپٹلزم کو ایک مسئلہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ آپ خود اس کے بینیفیشری ہیں، آپ بینیفیشری ہیں اس تو یہ ورثم بات ہے. اور آپ لیڈرشپ رول میں بھی خود کو سمجھتے ہیں، سیلف کلیم لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے نا. سوشل میڈیا نے کافی آسانیاں کر دی ہیں. بالکل، سوشل میڈیا نے ہر کسی کو اپنی بات کرنے کی آزادی دی ہے. ہر کسی کو تو خیر نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی درجہ بندیاں ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایک کلاس سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. اور کچھ موضوعات پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ایک جنڈر والے اور دوسری جنڈر والے ہر موضوع پہ بات کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک لیڈرشپ تو وہ ہے جو ہمیں سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے، اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. سوشل میڈیا انفلوئنسز کی صورت میں، ان لوگوں کی صورت میں جن کے پاس زیادہ فالوئنگ ہے، جن کے پاس زیادہ کلاؤٹ ہے، جن کی ریچ زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی جن کی ریچ زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک کلاس ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. سعدیہ، یہ جو سوشل میڈیا اور سیلف کلیمڈ لیڈرشپ کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں مائنورٹیز، ہر سماج کی طرح سے مائنورٹیز کی مختلف پاکٹس ہیں. وہ کلچرل مائنورٹی ہو، وہ ایتھنک ہو، وہ کسی بھی طرح کی ریلیجس مائنورٹی ہو. لیکن یہ کہا جاتا ہے، اور یہ میں ڈسکلیمر دے رہی ہوں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایک عمومی ایک یہ سوچ ہے کہ کہیں نہ کہیں کنٹروورسیز کریٹ کی جاتی ہیں اور پھر انہی پر تھرائیو کیا جاتا ہے. بالکل. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ افشان، دیکھیے، سوشل میڈیا بنیادی طور پر ایک برانڈنگ پلیٹ فارم ہے. ایک برانڈ کریٹ کیا جاتا ہے. وہ برانڈ بھلے سیاست کی صورت میں ہو، وہ بھلے ایکٹیویزم کی صورت میں ہو، بھلے آپ ایک فیملی ولاگنگ کر رہے ہوں اور آپ ایک فیملی ولاگر بن چکے ہوں، بھلے آپ ایک فوڈ بلاگر ہوں، اور تو آپ ایک اپنا برانڈ کریٹ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ برانڈ انٹینشنل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ برانڈ ان انٹینشنل ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو نہیں ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ایک امیج کیوریٹ کر رہے ہیں. وہ امیج آرگینک نہیں ہے، وہ ایک کیوریٹڈ امیج. اب اس کیوریٹڈ امیج میں جب ایک یہ ایکٹیویزم یا سیاست کے حوالے سے جب ایک سوشل میڈیا لیڈرشپ آپ کہہ لیجیے اس کو، یا انفلوئنسز کریٹ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی برانڈنگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک پوزیشن لیں، اور اس پوزیشن پر ہی پھر وہ بات کریں گے. وہ جو بات کریں گے وہ اس پوزیشن کے حوالے سے ہوگی. اس میں کبھی میں مثال آپ کو ایک دیتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ جینڈر کے پرسپیکٹیو میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جینڈر ان میڈیا میں. آپ یہ دیکھیں گی کہ اگر کسی کی سیاسی وابستگی ہے ایک خاص جماعت سے یا ایک خاص طبقہ فکر سے کہہ لیجیے، اگر اس طبقہ فکر کی عورتیں کچھ کر رہی ہوں گی تو وہ ان کے اوپر میسوجنسٹ اور سیکسسٹ اٹیکس کریں گے. لیکن اگر ان عورتوں کا تعلق انہی کی سیاسی الائنمنٹ یا انہی کے طبقہ فکر سے ہوگا تو تب وہ
بات کریں گے فیمنزم کے. تو ایک پوزیشن ہے جو لی جاتی ہے اور اس پوزیشن کے پیچھے تن من دھن کی وار دی جاتی ہے. کنٹروورسی بھی اسی پوزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے کریٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کنٹروورسی پہ تھرائیو کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کے الگوریتم سے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں کہ سوشل میڈیا کے الگوریتم ہمیشہ کنٹروورسی کو فیور کرتا ہے. یہ جو آپ نے مثال دی اس کے اندر ایک یہ بھی مثال آ سکتی ہے نا کہ صحافی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہوں, مس انفارمیشن پھیلا رہے ہوں, فیک نیوز اور پروپیگنڈا صبح و شام وہ مشین کی طرح سے چل رہا ہو, تو پیٹی بھائی جو ہیں نا وہ اگنور کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی پیکا لگے گا تو سارے اکٹھے ہو کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ صحافتی آزادی کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. جب غلط ہو رہا تھا تو اس کو کال آؤٹ نہیں کریں گے, لیکن جب وہی آپ کی بات کہ اپنے والے وہ طبقہ فکر کے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر سب حقوق بھی آپ کو یاد آنے لگتے ہیں. آپ نے بات کی کہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے, پوزیشنز لی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس کے اندر یہ دیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کلاس سے چلیں, اس کی بھی بات سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اگر آپ کسی ایک پولیٹیکل نیریٹیو کو لے کر چل رہے ہیں, حقوق مانگ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے دوسری موومنٹس والوں کو بھی شامل کر لیا ہے, خواتین کی حقوق کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے لیے بات کرنا شروع کر دیں, یہ سب کچھ. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ کا تعلق جس ایتھنیسٹی سے ہے وہاں سے کتنی خواتین آپ نے اپنے ساتھ مین سٹیج کے اوپر دکھائی ہیں. آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, یا آپ لکھاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن جب آپ کا سٹیج سجتا ہے تو وہاں پر کیا یہ والے سیگمنٹ آف سوسائٹیز, یہ والی جینڈر یا یہ والے لوگ دکھائی دیتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک کافی بڑی کنٹراڈکشن ہے نا. بالکل بالکل. اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر کی ہی خواتین کیا نظر آتی ہیں وہاں پہ. افشا, اسی میں آپ دیکھیے کہ کتنی میسوجنی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو سیاست میں فور فرنٹ پر ہوتی ہیں وہ قابل عزت نہیں ہیں, اور کیونکہ جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں وہ زیادہ معزز ہیں تو اس وجہ سے آپ ان کو نہیں آنے دیں گے. لیکن پھر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے نا کہ آپ خواتین کو آنے ہی نہ دیں. وہ خواتین جو کسی اور طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں, یا وہ خواتین جو سپوز فیمنسٹس ہیں, یا جو آپ کے لیے مارچ بھی کر جو آپ کے لیے مارچ بھی کر رہی ہیں, جنہوں نے جو ایک سٹینڈ لے رہی ہیں آپ کے لیے, کیونکہ ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, آپ کے نیریٹو کے لیے سٹینڈ, آپ کے نیریٹو کے لیے سٹینڈ لے رہی ہیں, تو پھر آپ ان کا بھی داخلہ ممنوع کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ خواتین جن کا آپ کی تحریک میں ایک کردار ہے, آپ ان کو قابل عزت نہیں سمجھتے. اور آپ نے یہ بہت اہم بات کہی, اور یہ بات میں کئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہوں کہ عورتوں کی لیڈرشپ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. آپ ان کو مخصوص نشستوں پر تو لے آتے ہیں بعض دفعہ, لیکن آپ دیکھیے کہ ایون جو سیمنگلی پروگریسو پارٹیز ہیں, جو خود کو پروگریسو کلیم کرتی ہیں, لبرل نہیں پروگریسو کلیم کرتی ہیں خود کو, بٹھا دیجیے اسٹیج پہ اور پینل بٹھائیں ان کا ایک, اور مجھے بتائیے کتنی عورتیں. یہ صرف ایتھنیسٹی سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ جماعتیں بھی جو خود کو پروگریسو کہتی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ٹوکن کے طور پر یہ کر لیں گے ایسے, ٹوکن کے طور پہ ٹوکن ریپرزنٹیشن, بالکل ٹوکن ریپرزنٹیشن. اور افشا, بلکہ اس پہ ہمیں بات بھی کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ٹوکن ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے. وہ بھلے خواتین ہوں, جو سس جینڈر خواتین ہوں, بھلے وہ ٹرانس خواتین ہوں, بھلے وہ خواتین ہوں جن کا تعلق دلت کمیونٹی سے ہے, رورل ایریا سے ہے, ورکنگ کلاس سے ہے. جب آپ ان کو کبھی کبھار ریپرزنٹیشن بھی دیں گے نا, تو وہ ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن ہوگی, اور وہ صرف اس نیت سے ہوگی کہ اس سے تو پھر آپ کام زیادہ ایزیلی کروا سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ آسانی ہو جاتی ہے نا پارلیمانی امور کو نپٹانے میں. بالکل بالکل. کوئی بل آ رہا ہے, کوئی قانون پاس ہونا ہے, تو آپ کو ووٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں, فیس ویلیو بھی اچھی ہے.
ہاں، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو کہہ دیا جائے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے ریپرزنٹیشن دی تو ہے اس کلاس کو بالکل یا اس جینڈر کو. بالکل. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیک اینڈ پر کیا سوچ ہوتی ہے. بالکل. اچھا سعدیہ، اگر پاکستان میں مین اسٹریم لیڈرشپ کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ایک سرٹن قسم کا کمپرومائز نظر آتا ہے. جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی نا، تو وہ میل ہو یا فیمیل لیڈرشپ ہو، ان کا حلیہ، ان کا انداز گفتگو، لباس ایک خاص طرح کا ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے. وہ صرف ووٹرز کی قبولیت کے لیے نہیں ہے یا ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا جوڑے رکھنے کے لیے نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی پورا ایک کیا کہنا چاہیے ہوم ورک شامل ہے، یا ایک ایسی سوچ شامل ہے جو کہ دہائیوں سے یہاں پر بنی ہے. تو اس کو توڑا نہیں جاتا. جیسے ہم نے آغاز میں اپنی گفتگو کی بات کی تھی کہ آپ سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں اصلاحات کے لیے، اس سسٹم کے پیرالل کوئی نیا کچھ جدت نہیں لا رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اس میں شامل ہوں گے اور پھر ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اور یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سیاسی جماعت کی پارلیمنٹ میں 1 سیٹ ہے یا 113 سیٹیں ہیں، وہ ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے لیڈرشپ میں. آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اب دیکھیے، سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں اسی نظام کا حصہ بننا چاہتی ہیں، اسٹیٹس کو کا حصہ بننا چاہتی ہیں، انتخابی سیاست جن کے لیے بہت اہم ہے، جن کے لیے حکومت میں آنا بہت اہم ہے، وہ ایک میجر ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میجر ووٹ بینک جس طرح کا ایک سیاستدان کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس چیز پہ کام نہیں کریں گے کہ کس طرح کا سیاستدان انہیں چاہیے. اس پر کام کریں گے کہ سیاستدان کس طرح کا دکھنا چاہیے، کہ وہ کس طرح کا پارسا نظر آتا ہے، وہ کس طرح اس میں ایک سادگی ہے، بولتا کیسے ہے. کبھی وہ کسی ڈھابے پر بیٹھ جائے. اب آپ یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر ہمیں یہ والی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں کہ ان میں تو بہت سادگی ہے، انہوں نے تو وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، بچوں کو اس طرح پیار کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو یہ کیوریٹڈ امیج ہے. یا ہماری پروگرامنگ ہی اس طرز پہ ہوئی ہے سعدیہ. جیسے آپ نے کہا نا کہ جس طرح سے لوگ اپنے لیڈرز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے وقت کے ساتھ کہ آپ کے لیڈر کو ایسا دکھائی دینا چاہیے، وہ ایسا ساؤنڈ کرے، وہ پارسائی کے جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ایسی فگر ہو. تو اس کے اوپر بھی تو کام نہیں ہوا ہے نا. بالکل. آپ کے کریکولم سے لے کے، آپ کے سماجی رویوں سے لے کے، یا اسی لیڈرشپ نے اس کو شیپ تو نئی شیپ نہیں دی ہے نا. بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہماری ایک کنڈیشننگ کی گئی ہے، بیسیکلی ایک کنسٹرکشن ہوئی ہے ایک آئیڈیل پولیٹیشین کی، ایک آئیڈیل لیڈرشپ کی ہمارے ذہن میں، اور وہ ذہن سازی راتوں راتوں ہوئی نہیں ہے. گزشتہ 2 ڈیکیڈز میں تو ایک اور طرح کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو ایسے بولنا چاہیے اور ایسے چلنا چاہیے. کہیے نا، بتائیے ذرا اس کے بارے میں. اور یہ کہ اس کی ہیلتھ ایسی ہونی چاہیے، فٹنس ایسی ہونی چاہیے. اچھا، جب لیڈرشپ کی فٹنس کی بات آتی ہے تو اس میں مردوں کے لیے ذرا اور کرائٹیریا ہے فٹنس کا، اور خواتین کے لیے تو وہ سرے سے ہی نہیں ہے. بالکل. کیا خیال ہے؟ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہماری پرسیپشنز ہیں نا ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے، وہ بھی جینڈرڈ ہے. ارے یہ تو آپ مجھے نیکسٹ شو کا ایک موضوع تھما رہی ہیں. بس ٹھیک ہے، تھام لیجیے اور اگلا شو اسی پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.